بسم اللہ کریں جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ہجرت کا پہلا سال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہجرت فرمانے کے بعد جو پہلا سال ہے اس میں جو کچھ آپ کے ساتھ واقعات پیش آئے آپ کی زندگی مبارک میں ان کا بیان ہونے لگا ہے. ہجرت کہاں سے ہوئی تھی؟ جی مکہ سے مدینہ نہیں کہتے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ کس کی ہجرت کی بات ہے؟ اونچا بولو شاباش. ہاں جی، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اور میری یا کسی اور کی نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں گئے اور وہاں ہی پھر رہ گئے. یہ نہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اور یہ جو ابھی سال چل رہا ہے نا، آج چاند کی تاریخ ہے 17 ربیع الاخر، اس سے ربیع ثانی بھی کہتے ہو. ٹھیک ہے، 17 ربیع الاخر اور سال ہے 1447. ٹھیک ہے، 1447. جیسے دوسری طرف سے ہے نا 2025، اسی طرح ادھر سے 1447 ہے چاند کے لحاظ سے. یہ 1447 سال کس کو ہو گئے ہیں؟ اس ہجرت کو ہو گئے. ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام جس دن مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے اس دن سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 1447. سمجھ آ گئی؟ تو یہ وہ مطلب ہماری تاریخ ہے اسلامی. دوسری طرف سے ہمارا 2025 جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ رہا ہے. 1447 کم ہے نا، 2025 زیادہ ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے اور ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی بن کے تشریف فرما ہوئی. سمجھا گئی؟ تو یہ اس طرح یہ ہم اب وہ جو 1447 سال ہو گئے ہیں نا، اس کے 1447 کے پہلے سال کی بات کرنے لگے. تو یہ ہے ہجرت کا پہلا سال. بات سمجھ آ گئی صحیح؟ اچھا، پہلے سال میں جو مشہور واقعات ہوئی ہے، اب ان میں سے پہلا واقعہ تعمیر مسجد قباء. کیا ہے؟ مسجد قباء کی تعمیر. مسجد قباء کون سی مسجد اس دن میں نے بتائی تھی؟ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے. ٹھیک ہے، ویسے اوورآل اس دنیا میں پہلی مسجد کون سی بتائی تھی؟ مسجد حرام. ٹھیک ہے، یہ جو کعبۃ اللہ کے باہر گول آپ کو نظر آتی ہے نا، وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، یہ مسجد حرام ہے. اور یہ پہلی مسجد ہے. کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے، اور یہ بھی پھر اسی طرح ان اول بیت وضع للناس. اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے بے شک ہمارا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا کہ لوگ اس میں آ کے ہماری عبادت کریں، وہ یہ ہے مسجد حرام میں. بکۃ مبارکہ، مکہ اور مکہ دونوں مکہ شریف کے نام ہیں. ٹھیک ہے، تو دوسری مسجد میں نے بتائی تھی وہ کون سی تھی؟ وہ جو آپ نام لے رہے تھے وہ ہے مسجد اقصیٰ. اقصیٰ کا معنی ہے دور. ٹھیک ہے، ہاں، بہت بلند کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ بھی دور ہی ہوتا ہے اس لیے. ٹھیک ہے، یہ جو دانتوں میں آپ کو بتایا نا کہ یہ جناب کیا کہتے ہیں، دانتوں نہیں، یہ دوسرا یہ گلے کے مخارج ہیں. اقصیٰ حلق ایک آئے گا، وہ اقصیٰ بھی اسی لیے کہ آپ کے سینے سے جو گلے کا دور والا حصہ ہے یا اونچے والا حصہ. ٹھیک، تو وہاں آقا علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئی ہے ہجرت فرمانے کے بعد مکہ شریف سے مدینہ طیبہ میں، تو آپ جس محلے میں رہے وہاں ایک آپ نے عبادت کے لیے ایک کیا کہتے ہیں مسجد بنائی. ٹھیک ہے، مسجد قباء. قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول کا معنی ہے نازل ہونا، اترنا، اوپر سے نیچے آنا. 12 ربیع الاول شریف یوم دوشنبہ کو ہوا. سبحان اللہ. جو دن آپ کی ولادت شریف کا ہے وہ بھی پیر ہے، اور مدینہ شریف میں آپ کی تشریف آوری کا دن بھی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ادھر سے اس طرف بھی دیکھ لیں،
ادھر بھی خیر چلے ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکٹ بھی آپ کے سامنے پیر ہے، اور اتفاق سے مہینہ وہاں بھی ربیع الاول شریف کا، اور تاریخ بھی 12 جو ولادت شریف کی، یہی تاریخ اسلام کی ابتدا ہے۔ یہ اس جملے کا وہی معنی ہے جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، ٹھیک۔ حضرت علی المرتضیٰ جو نبی پاک علیہ السلام کی روانگی کے 3 دن بعد، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آقا علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی کہ آپ ادھر آرام کریں، صبح اٹھ کے ان لوگوں کو امانتیں دیں، جو مل سکیں، جو نہ ملیں دوسرے دن، پھر تیسرے دن، اور پھر یہ سارا کچھ واپس کر کے پھر ادھر 3 دن کے بعد آ جانا، ٹھیک۔ 3 دن کے بعد مکہ سے چلے تھے، یہاں آ ملے مسجد کو، اور یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنا رکھی۔ بنا کہتے ہیں بنیاد کو۔ بنی الاسلام 5، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے۔ تو اسی بنیا کے لفظ سے بنا بھی لفظ نکلا ہے۔ بنا رکھی یعنی بنیاد رکھی، نی جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اساس، ٹھیک ہے، یا گراس روٹ کہہ لیں، یا کوئی اور اسے بیس بھی کہتے ہیں، کچھ اور بھی نام ہے، جس کی شان میں یہ آیت وارد ہے۔ وارد کا معنی ہے اتری ہے، نازل ہوئی ہے، تشریف فرما ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ورود ہوا ہے، تشریف آوری ہوئی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ شریف ہے، اور ارشاد الہی ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ جو کبوتر والی زیارت کے سامنے مسجد شریف ہے، جس دن اس کا آغاز تھا، تو اس دن جو میں نے گفتگو کی تھی یہی آیت شریف پڑھی تھی۔ مطلب اس کا کیا تھا؟ رب تعالیٰ جل وعلا نے اس کی بنیاد کے وقت یا کچھ دیر کے بعد، ہاں یہ اصل میں آیت فوراً اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی جب یہ مسجد بن رہی تھی، بلکہ بعد میں ہجرت کے 8ویں سال، یا 8ویں میں نہیں، آپ 9ویں کر لیں یا 10واں کر لیں، تبوک کا جو موقع تھا، تبوک جب لڑی گئی تھی، یہ آخری غزوہ ہے جو آقا علیہ السلام خود تشریف لے گئے تھے، تو وہاں سے واپسی پہ آپ تشریف فرما ہوئے جب مدینہ شریف میں، تو منافقین نے کہا کہ ہم نے نا ادھر ایک بوڑھوں کے لیے، معذوروں کے لیے، بیماروں کے لیے، اور اس قسم کے لوگوں کے لیے ایک عبادت خانہ بنایا ہے، ایک گھر بنایا ہے، تو آپ وہاں تشریف لے آئیں تو 2 نفل پڑھ دیں گے تو ہمارے لیے برکت ہوگی۔ اصل میں منافقین نے وہ جگہ بنائی تھی اسلام کے اور بانی اسلام کی مخالفت کے لیے، مشورے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہاں صحابہ پاک کو پھر گھیر لیں گے، اور جی آئیں سرکار نے تو نماز پڑھی ہے، اور یہ اس وقت سے نہیں، ابھی تک بھی یہ سلسلہ آ رہا ہے۔ ہم سرکار کے نام لیوا، ہم سرکار کے کتے، ہمیں بھی یہ لوگ ایسے کہتے ہیں۔ آپ ذرا آئیں ہماری مسجد میں ایک جماعت کراتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ نسبت جو ادھر ہے، اس لیے کہ آپ مجھے جواز بنا کر دوسرے لوگوں کو گھیریں گے، اور اس وقت سے سلسلہ آ رہا ہے۔ جس طرح اچھائی کا آگے سلسلہ چل رہا ہے، اس طرح برائی والے بھی اس سے بڑھ کر کر رہے ہیں، یہ تو ان کا میدان ہے۔ وہاں تو آخرت تو اچھائی اچھے لوگوں کے لیے، برے ان کا وہاں برا انجام ہے، لیکن یہاں تو ان کا میدان ہے، اور وہ کھول کے وہ کھیل رہے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے۔ تو یہ جب منافقین نے وہ بنائی تھی نا جگہ، اور آقا علیہ السلام کو بلانے آئے تھے، تو اس وقت رب تعالیٰ جل وعلا نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، ٹھیک ہے، فرمایا کہ میرے حبیب یہ آپ کو بلانے آئے اور آپ ادھر جانے لگے ہیں، نہیں نہیں نہیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ جو مسجد بنائی گئی تھی تقوی کی بنیاد پر، پہلے دن ہی یہ نیت تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، اس میں مسلمانوں کے خلاف کچھ مشورے وغیرہ کرنے کے لیے ہم یہ عمارت نہیں بنا رہے۔ احق ان تقوم فی، وہ زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور یہ مطلب نہیں ہے۔ اور پھر حضرت علی پاک اور کچھ اور صحابہ کو سرکار کریم نے بھیجا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اس کو
گرا دیں. یہ بھی اس سے پہلے والی آیت میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس مسجد کی اور مسجد بنانے والوں کی جو شان تھی وہ اگلے جملے میں فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس میں وہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے بنائی ہے، وہ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پاک رہنا بہت پسند کرتے ہیں. تو جب تحقیق میں ہم گئے کہ وہ کیسے پاک ہوتے ہیں، ہم بھی تو پاک ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں جناب، غسل کرتے ہیں، اگر نہ ہو پانی پر قدرت تو ہم تیمم کرتے ہیں. وہ کیسے پاک تھے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کی پاکیزگی کی قصیدے بیان کیے. تو تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اس وقت یہ پانی تو ادھر ویسے بھی عرب میں اب بھی کم ہے، تو وہاں ٹیلوں سے، یہ جو ہے مٹی کے ٹیلے، ان سے استنجا وغیرہ کیا کرتے تھے. لیکن ان لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ ڈھیلے بھی استعمال کرتے تھے اور ساتھ میں پانی بھی استعمال کرتے تھے. گویا خوب پاکیزگی حاصل ہو. اتنی پاکیزگی انہیں حاصل ہوئی کہ رب تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا بیان کر دیا. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اور اللہ تعالیٰ تو پاکوں کو کیسے پسند کرتا ہے. الطہارۃ نصف الایمان بھی فرمایا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے. اب اس کا ترجمہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی. پرہیزگاری، پرہیز کا کیا معنی ہے؟ آپ نہ کوئی بیمار ہیں، ڈاکٹر نہ کوئی چیز کہی ہے کہ یہ استعمال نہ کریں، آپ اس سے دور رہیں، پرہیز کریں، بچیں. ٹھیک ہے، حذر کریں. پرہیزگاری لگاتار دور رہنا، پرہیزگاری اسے اب یہ اصطلاح میں پرہیزگاری ہے تقویٰ کے معنی میں، یعنی گناہ سے لگاتار دور رہنا، اور کبھی کبھار ہو جائے تو پھر معافی اور پھر دور رہنا. البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے زیادہ لائق ہے، زیادہ مستحق ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو. کون؟ پیارے آقا کریم علیہ السلام. اے بھی آپ اس میں کھڑے ہو. اس میں وہ مرد ہیں نماز پڑھنے والے جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں، جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، جن کو پاک رہنا اچھا لگتا ہے. اور اللہ پاک رہنے والوں کو، اللہ پاک، انہوں نے ایک پاک کم لکھا ہے ادھر. اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دوبارہ پاک جو ہے نا غلطی سے لکھ دیا گیا ہے. جو مصنف کتاب تھے انہوں نے لکھا تھا، لیکن جو کاتب تھے نا ان کا دماغ جگہ پہ نہیں تھا. انہوں نے جناب اس کو نا سمجھا کہ شاید یہ لفظ 2 بار لکھا گیا، جیسے اکثر کئی لائنیں 2 بار لکھی جاتی ہیں غلطی سے، ایک جیسی ہوتی ہیں. تو لیکن یہاں پہ یہ پاک کا لفظ آپ لکھ لیں. میں نے بتایا تھا کہ پہلے میزبان تھے میرے آقا علیہ السلام کے کلثوم بن حدم انصاری. بعد میں تو وہ ایوب انصاری تھے 6 مہینے تک، لیکن پہلے 15 دن یا 14 دن یا 20 دن یہ کون سے؟ سب سے پہلے جو مدینہ شریف میں جیسے ہی آپ داخل ہوئی ہے، تشریف لے گئے، تو پرانے جتنے صحابہ پہلے جا چکے تھے وہ بھی ادھر ہی اسی گھر میں تھے، اور آقا علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے. یہ قباء کے محلے میں وہ اس بندے کا گھر ہے. ان کا نام تھا کلثوم بن حدم انصاری. ویسے یہ عورتوں کا نام بند کریں کھڑکیوں کو، یہ اس کی پھر آ رہی ہے. آج اس کو چپ کروایا ہے تو وہ بولے ایک مطلب پڑھے صلی السلام نے کیا سیدھی یا رسول اللہ والا علیہ کے صاحب کیا سیدھی یا حبیب اللہ. کلثوم بن حدم انصاری کی بات آ گئی کہ ایک افتادہ زمین تھی، ایسے مطلب خالی پڑی تھی یا کوئی کھلی جگہ میں، جہاں کھجوریں خشک ہونے کے لیے پھیلا دی جاتی تھی. وہ جگہ سایہ وغیرہ نہیں تھا ادھر. ایسی نبی پاک علیہ السلام نے اس سے یہ زمین لے کر، قیمتاً لے کر، ایسے نہیں، مسجد مذکور کی بنیاد رکھی. مذکور کا معنی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے. وہ کون سی تھی؟ کیا بات نہیں جو بول مسجد قباء. جب آپ توجہ کریں گے تو پھر آپ جواب دے پائیں گے. اس مسجد کی تعمیر میں دیگر اصحاب کے ساتھ حضور علیہ السلام بھی خود بغرض تشویق و ترغیب کام کرتے تھے. تشویق پہلی دفعہ یہ لفظ پڑھا ہے، شوق دلانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں یہ تفصیل باب تفصیل. اور ترغیب رغبت دلانے کے لیے، برانگیختہ کرنے کے لیے.
ابھارنے کے لیے، ہاں جی، اس طرف لانے کے لیے آپ خود بھی کام کر رہے تھے۔ شموس بنت نعمان انصاریہ مدنیہ کا بیان ہے کہ میں دیکھ رہی تھی، عورت ہیں گھر سے دیکھ رہی ہوں گی یا چھوٹی ہوں گی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھاری پتھر اٹھاتے کہ جس میں اطہر خم ہو جاتا۔ خم کا معنی کیا ہے؟ نہیں، ایسے میں نے کی ابھی ہے لیکن آپ نے نقل نہیں لگائی، ہاں جی، چوک جانا۔ یہ چیٹنگ آپ کو کروائی بھی تھی لیکن آپ نہیں کر پائے پیکے سے۔ جس میں اطہر خم ہو جاتا، یعنی وزن کی وجہ سے نا۔ اور بطن شریف پر، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، ٹھیک ہے، یہ پیٹ کے باہر تو جو کچھ ہے میرا ہاتھ ہی ہے، کپڑے، لیکن پیٹ کے اندر میں نے کیا کھایا کیا پیا ہوا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ اسی لیے بطن کو بطن کہتے ہیں کہ یہ چیزیں چھپا لیتا ہے، باطن اسی سے ہے، ظاہر ہے نا یہ ظاہر سامنے اور باطن اندر سے۔ تو یہاں بطن کا لفظ ہے۔ بطن شریف پر یعنی پیٹ مبارک کے اوپر سے مجھے مٹی کی سفیدی نظر آ جاتی۔ کون کہہ رہی ہیں؟ شموس بنت نعمان۔ یہ کلثوم کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں اب آج کل عورتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مرد کا نام ہے کلثوم، اور یہاں پہ شموس ہے، یہ عام طور پہ مردوں کے نام ہے، یہ یہاں پہ بھی عورت کا ہے، دونوں آگے ہم مقابلے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک تو میں آپ کو وہ جھکا ہوا دیکھتی تھی، دوسرا وہ پتھر کی جو گرد ہوتی تھی وہ بھی نظر آتی تھی پیٹ مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اگر کوئی عقیدت مند آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان، چھوڑ دیجئے میں اٹھاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، تم ایسا اور پتھر اٹھا لاؤ، وہ بھی تو ضرورت ہے، یہ میں لے جا رہا ہوں، اگر تم نے یہ شوق پورا کرنا ہے دوسرا لے آؤ۔ حالانکہ وہ تو احترام کہتے اور خود اسی کو عمارت میں لگاتے، یعنی کسی کو دیتے نہیں۔ اس تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمت قبلہ بتا رہے تھے کہ اس طرف یہاں قبلہ ہے۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کا قبلہ اللہ اقوم ہے، عادل زیادہ بالکل اس کا جو ہے نا رخ صحیح ہے، اور اقوام زیادہ باقی ساری مساجد میں کوئی اونچ نیچ ہوگی شاید، ٹھیک، لیکن مسجد قباء کا قبلہ اس لیے درست ہے کہ یہ جبریل نے خود رب تعالیٰ کی بدایت سے سرکار کریم کو بتایا ہے۔ یہ قبلے کی نا ادھر لاہور میں نا جب داتا صاحب تشریف لائے تھے تو آپ نے مسجد بنائی اور وہاں پہ کچھ وقت کے بعد اپنی عبادت شروع کی، تو لوگ ماننے والے بھی ہوتے ہیں اور مخالفین بھی ہوتے ہیں، تو کچھ اس وقت کے اپنے تئیں اپنے آپ کو علماء کہنے والے ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، یہ بابا جی کی جو مسجد ہے نا اس کا قبلہ درست نہیں۔ آپ بہت قریب بیٹھتے ہیں نا، یہ آپ کی آواز مجھ سے پہلے تک پہنچ جاتی ہے، تھوڑا سا نا کھانسی کو ہاتھ رکھ کر، شروع سے آپ یہ ہمارے ساتھ آ رہی ہے۔ تو دادا صاحب پر اعتراض ہوا کہ یہاں یہ جو مسجد کا محراب ہے یہ قبلہ کی طرف نہیں ہے، کچھ ہٹ کر ہے۔ بات پہنچتے پہنچتے آپ تک پہنچ گئی، آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بلاؤ، وہ آ گئے، گستاخی معاملہ لیکن یہ ہمیں محسوس ہوا، فرمایا تم ایک دن میرے پیچھے نماز پڑھو، آج ہی پڑھ لو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں اگر پھر درست نہ ہوا تو جیسے ہی آپ نے نیت کی نا دادا صاحب نے، دادا گنج باقی ریجویری سرکار کی بات ہے، لاہور والوں کی، اللہ لاہور والوں کے حال پر رحم کرے، ایسے پاکستان کے حال پر بھی خاص طور پہ رحم کرے۔ وہ جیسے ہی انہوں نے نیت کی، دادا صاحب نے خود نماز پڑھائی، اللہ اکبر کی نا، تو انہوں نے نیت میں یہ کہا نا کہ منہ ہمارا کس طرف؟ خانہ کعبہ شریف کی طرف، تو ساروں کو سامنے خانہ کعبہ بھی نظر آ گیا۔ پھر وہ اس بات سے وہ طائب ہوئی ہے کہ نہیں یہ تو میرا تو درست ہے، تبھی سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو وہ بھی مسجد کا جو ہے نا وہ بھی زیادہ میرا درست ہے، اقوام ہے، لیکن یہ تو سب سے آگے ہے کہ جبریل نے پھر خدا کی طرح۔
حضرت عبداللہ بن رواح خزرجی شاعر بھی تعمیر مسجد میں شامل تھے اور کام کرتے ہوئے یوں کہتے جاتے تھے: افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راکدا. وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا ہے. خرابی کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی یاد میں. نبی پاک علیہ السلام بھی ہر قافیہ کے ساتھ ہر قافیہ کے ساتھ آواز مبارک ملاتے جاتے تھے. اب یہاں سے خاص اس جگہ پہ آپ کی تشریف آوری کی بات آنے لگی ہے جہاں اس وقت بھی میرے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرمائے. یہ میں بعد میں بیان کروں گا. یہاں ایک عشق کی بات آپ کو بتاتا ہوں اور پھر بات یہ ختم کرتے ہیں. اس وقت اور قیامت تک سب سے مقدس ترین جگہ زمین میں ہو یا آسمان میں، زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں ہو، سب سے زیادہ مقدس جگہ کون سی ہے؟ یہ سوال ہے آپ پر. اور کسی کی دماغ کیا کام کرتا ہے؟ آپ بھی اس میں اپنا جواب دے سکتے ہیں. سوال یہ ہے جی کہ زمین و آسمان سارے جہان میں سب سے مبارک جگہ کون سی ہے؟ سب سے زیادہ مقدس. میں ادھر سے نا ایک دن مسجد شریف سے پیدل واپس آ رہا تھا، تب پیدل آتا تھا، تو رستے میں نا ایک بزرگ ایسے موٹر سائیکل پہ، بزرگ عمر میں انہیں کہہ رہا ہوں، ویسے وہ ہمارے بزرگ نہیں ہیں، تو انہوں نے مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھا لیا. اس وقت میں موٹر سائیکل نہیں استعمال کرتا تھا. تو ادھر سے آ کے چنگی تک اتنی دیر تھی. اس دوران انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا اور میں نے ان کی نا بالکل طبیعت صاف کر دی تھی الحمدللہ رب العالمین. لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا نہیں، پہلے آپ مجھے بتا رہے ہیں. سب سے زیادہ مقدس جگہ اس زمین میں، اس آسمان میں، اس سارے جہان میں اس وقت وہ ہے جو جگہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے جسم اطہر سے اس وقت ملصق ہے، ملحق ہے، ملی ہوئی ہے. یعنی آقا علیہ السلام کی قبر شریف کا اوپر والا حصہ نہیں، وہ حصہ جو آپ کے جسم مبارک اس وقت سارے ہوئی ہے. یہ آپ کا عشق والوں کا، اہل سنت کا یہ جواب ہے. دوسرے کچھ کہیں کعبۃ اللہ بعد میں. کعبۃ اللہ کیا؟ کعبۃ اللہ سے زیادہ تو ایک عام مومن کی حرمت ہے. سب سے زیادہ وہ مقدس جگہ ہے. اس کے بعد پھر عرش کی طرف آپ چلے جائیں، چلیں زمین پہ کوئی جگہ آپ کو نظر آتی ہے کر لیں، لیکن یہ جگہ ہے وہ. ٹھیک ہے. اب وہیں آپ کی رہائش بھی تھی، آپ کا حجرہ مبارک بھی تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا، اور وہیں آپ کا پھر مزار مبارک بھی بنا، قبر شریف بھی بنی. تو یہ تھوڑا دور تھی نا، یہ کچھ اس دن میرے خیال میں بتایا گیا تھا کہ کتنے کلومیٹر یا میل دور ہے مسجد قباء والی جگہ. ابھی تو پورا شہر مدینہ طیبہ ہی بن گیا ہے، لیکن اس وقت دور تھا اس طور پہ. تو 15 دن 14 دن یا 20 دن ادھر قیام رہا. اس کے بعد پھر اس جگہ پہ تشریف لائے اور یہیں مسجد نبی شریف بھی بنی اور سارا کچھ. یہ انشاءاللہ آپ کو اگلے پیریڈ میں بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے تصدق سے اپنے حبیب پاک کے نام لیواؤں کی خیر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آ جائیں.